بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربی یسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا کرے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں پیدا کرے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہمارا 6 پارے کا لاسٹ پارٹ ہے ٹیسٹ کا، ثلاثہ سے اینڈ تک سورہ مائدہ ہے ہمارا ٹیسٹ میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے آپ کے باقی 3 پارٹ جو ہوئے ہیں بہت ہی اچھے ہوئے ہیں ٹیسٹ کے، ماشاءاللہ ساری بہنوں نے بہت محنتیں کی اور دل و جان سے محنتیں کی۔ وہ سمجھ آ رہا تھا آپ لوگوں کے آنسر دیکھ کر، اور آپ کے ٹینشن، آپ کے شوق سارے کے سارے نظر آ رہے تھے جن جن بہنوں نے آنسر دیے۔ انشاءاللہ آج بھی جو بہنیں آنسر دیں گی تو ان کے ٹاپرز کی لسٹ انشاءاللہ ضرور پوسٹ ہوگی، تو کوشش کریں کہ اپنا نام ٹاپرز کی لسٹ میں لکھائیں۔ نہ صرف میری ٹاپرز کی لسٹ، نہ ہی صرف میرے گروپ کی ٹاپرز کی لسٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کی جو ٹاپرز کی لسٹ ہے، اللہ کے دوست، اللہ جو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے جس لسٹ کا نام لے گا تو وہ لسٹ میں آپ کو نام لکھانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ اس میں آپ کا نام شامل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے ہمارا، پہلا کوشچن ہے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ مرتد ہونے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ دین سے پھرنے والے۔ چلیے ہینڈ ریز کریے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ باقی بہنیں بھی سامنے آئیں۔ نائن ہینڈ ریز ہوئے ہیں، صرف 10۔ باقی سارے کہاں ہیں؟ گلناز، فوزیہ شاہ، ملیحہ ترنم، مسرت آنٹی، نجمہ خان، نیلوفر رفیق کی کیا بات ہے پیچھے ہو رہی ہے؟ نیلوفر رفیق، الفت رقیہ، آپ ریڈی ہیں مجھے پتا ہے۔ چلیے اس کا آنسر انشاءاللہ شروع کریں گے نازیہ حسن سے۔ جی جی، یہاں پر ایمان والے مطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے لوگ ہیں نا دین سے پھر گئے تھے، تو ان لوگ کو پتا معلوم ہو گیا تھا کہ ابھی پیارے نبی تو نہیں ہے تو ہم کس کے دین پہ قائم رہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے کیسے ہم لوگ سب کو دین کی طرف لائے۔ اور ایک مرتبہ بھی اسی جنگ میں، بدر میں یا کوئی جنگ میں بھی پیارے نبی زخمی ہو گئے تھے، تو جب بھی پیچھے پلٹ کر وہ لوگ چل گئے تھے۔ تو دین کا مطلب یہ نہیں ہو کہ پھر کے چلے جائے، دین اسلام لانے کے پر اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جی باقی تو یہاں پر اسلام لانے والوں کی 4 صفت بھی بیان کی گئی ہے، جو اللہ سے محبت کرے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرے، ایک ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے اہل ایمان والے نرمی اختیار کرے اور کافروں کے ساتھ سخت رہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اور اللہ کے بارے میں جو بھی ملامت کرے ان سے دوستی نہیں کرے۔ جی چلیے یہی والا آنسر ادیبہ۔ ہاں میم، یہ آیت نمبر 54 کا ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کوئی دین سے پھر جانا چاہے تو پھر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم، ایسے لوگ لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے،
اور پھر جو مومن کے لیے نرم دل اور اپنے کافروں کے لیے سخت دل ہوں گے. اس کا ایگزامپل یہ بتایا کہ ہمارے نبی جو تھے وہ دونوں کوالٹیز، دونوں نیچر تھا نبی کے نیچر میں، نرم دل اور سخت دل. نرم دل ہم اس کا ایکسپلینیشن ایسا دے سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی تبلیغ ہوتی یا کوئی مجلس میں سب گیدرنگ ہوتی تو نبی کا جو رویہ تھا اتنا سافٹ اور اتنا پولائٹ کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، ان کے آواز سے، ان کے ٹاپک سے اور ان کے سافٹ لہجے سے. تو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی میں بھی آتا تھا اور دین کو اسپریڈ کرنے کا بھی ایک میتھڈ تھا جو لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر آتے اور دین سے امپریس ہوتے اور قبول کرتے. اور دوسری طرف جو نیچر تھا کہ سخت دل، یعنی کہ وہ جب جہاد کے لیے یا پھر جنگ کے لیے پریپریشن چلتی تو یہ کافروں سے اتنے اسٹرانگ جذبے کے ساتھ لڑائی کرتے کہ یہ ان کو تب ایک ہی بات مائنڈ میں رہتی کہ ہم مومن ہیں اور ہم کو کافر سے لڑنا ہے اور جیت ہماری ہونی چاہیے. اس کا ایگزامپل یہ بھی تھا، آپ نے بتایا تھا میم کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے جو تھے اور ان کے جو فادر تھے ابو بکر صدیق، انہوں کی ایک ہی جنگ میں دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک تھے کافر گروپ میں دوسرا تھا مومن گروپ میں. تو ان کے بیٹے نے آفٹر جنگ ان سے کہا تھا کہ ابا جان آپ میرے تلوار کے نیچے اس جنگ میں کئی بار آئے لیکن میں نے تمہیں چھوڑ دیا. یہ بات کو سن کر جو دین والے لوگ ہوتے، ایمان والے لوگ رہتے جس میں دونوں جذبے بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اگر اسی جنگ میں اگر تم میرے آگے آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا تھا. تو یہ والی کوالٹی والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں. اور نیکسٹ اور ایک ایگزامپل دیا گیا تھا کہ کوئی صحابہ اپنے اسلام کو وہ دین قبول کر لیے تھے اور جو کافی امپریس ہوتے اپنے نبی سے، لیکن جب ان کی ماں ناراض ہوئی ان سے تو ان کو وہ یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور وہ بتائی کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے تو پھر میں اپنا کھانا چھوڑ دوں گی. تو اس پر صحابی کا ریپلائی اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ دین سے اتنے ایمان والے اور تقوی والے بن گئے تھے کہ اپنی ماں کی بات بھی نہیں سمجھی. انہوں نے کہا ایسی 10 موتیں بھی میں قربان کر دوں دین پر. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو اس ٹائم سچویشن تھا کہ نبی کے وفات کے بعد میں دین کا جو ہے مطلب کامیابی نہیں ہوگی، ہار جائیں گے یہ لوگ. اور یہ حلف اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ نبی کو وحی کے ذریعے بتا دے رہے تھے کہ مومن کو کس وقت پہ کون سا پریشانی آنے تکلیف ہونے والی الرٹ کر دے رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ غلبہ ان کا ہوگا کافروں کا. اور واقع تھوڑے دن کے بیچ میں ایسا ہوا تھا کہ لوگ اسلام سے جو پوزیشنز پہ تھے بیک اپ کر رہے تھے اور کوئی لوگ جو تھے کہ فنڈز نہیں جمع ہو رہے تھے جہاد کے لیے اور کوئی جو تھے کہ جو احکامات فالو کرنا اسٹارٹ کیے تھے اس کو چھوڑ رہے تھے. اس کا ریزن یہ تھا کہ نبی کے جانے کے بعد میں سارے لوگ غمگین اور تھوڑا سا ڈرے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ملامت کرنے والوں سے کہ ان کی ملامت سے نہ ڈرو، اللہ فضل کرے گا تم پر اور اللہ ضرور تم کو کامیابی دے گا. تم اللہ سے ڈرو، فضل اسی پہ ہوتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ تو چاہتا تھا کہ اسلام کا جیت ہو، کامیابی ہو. یہ میرا ایکسپلینیشن تھا. ویری گڈ، ویل ایکسپلینڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا. میں چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے آپ سارے کے اب جو بہنوں نے پوائنٹس لکھے ہیں تو ان کے پاس ہے پوائنٹس، اب جنہوں نے نہیں لکھے ہیں تو پھر وہ یہی ہے کہ بس تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ بولتے ہیں، جتنا لائن لکھی ہوئی ہے قرآن میں وہی بول دیتے ہیں. ماشاء اللہ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بہنوں نے نوٹس بنائے ہیں ان کے نوٹس کتنے ڈیٹیل ہیں، کہ کوئی ایک پوائنٹ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا جو میں نے بولا تھا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. چلیے سیکنڈ کوشچن ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کس کو کہا ہے؟ حزب اللہ. نیکسٹ آیت دیکھیے، آیت نمبر 56 میں ہے، والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. چلیے اس کا جواب ہینا. جی، اس میں حزب اللہ جو ہے وہ اللہ کی جماعت لکھی ہوئی ہے،
کہ اللہ کی جماعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اب اللہ کی جماعت کی کیا ایکسپلینیشن ہوگی کہ جیسے کہ ہم یہاں پر اگر اپنی بات کریں تو جو ہماری دوستیاں ہیں کہ ہم کیسے دوست بنا رہے ہیں اپنے، کہ وہ ہمیں جو ہمارے دوست ہے، جو ہماری گیدرنگ ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہے یا اللہ کے قریب کرنے والی ہے. تو اس میں یہی بتایا گیا کہ مطلب ہمیں ایسے دوست بنانے چاہیے، ایسے لوگوں سے ہماری دوستی رکھنی چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کریں. اور جیسے کہ اگر ہم اچھے دوست کی مثال دیکھیں تو ہم اگر اس کے فار ایگزامپل آپ ہمیشہ دیتی ہیں کہ اسٹیٹس دیکھیں، ہمیشہ اس کے اچھے اسٹیٹس ہی نظر آئیں گے، اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی، اچھی باتیں اچھے دوست آگے بڑھائیں گے ہمیشہ. اور جیسے اگر ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو سب سے پہلے نماز کے لیے اٹھ کر جانا، اور یہ مطلب اچھی دوستی کی علامت ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر مطلب جیسے ہمیں نہیں مل رہی ہیں اس طرح کی دوستیاں جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہیں، تو پھر ہمیں ایسی دوستیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کو آگے مطلب کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کے اور بھی ایسے اگزامپل ہیں کہ جیسے ہم پردہ کرتے ہیں اگر، تو اگر دوسروں کو دیکھ کے جیسے ہماری کوئی دوستیاں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ فیشنیبل ہیں، پردہ نہیں کرتے، نوز پن نہیں لگاتے، تو ان کو دیکھ کر اگر ہمارے بھی دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم بھی نہ کریں، ہم بھی بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا ہم بھی بہت اچھا میک اپ کر سکتے ہیں، آئی برو بنوا سکتے ہیں، بہت اچھے سے تیار ہو کر جا سکتے ہیں، تو اس طرح کا اگر کوئی خیال ہمیں دیکھ کر مطلب انہیں دیکھ کر ہمارے دل میں آ رہا ہے، تو ایسی دوستیوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور ایسی ہم دوستیاں رکھیں جن میں ہم دین کو پروموٹ کر سکیں، آگے سے آگے بڑھا سکیں. جیسے کہ ہمیشہ جیسے یہ اپنے پیر اور جو اس کے جمعرات کے روزے آتے ہیں، اس طرح کی باتیں اگر آپ کریں، تو جیسے میں پہلے یہاں پہ ایڈ ہونے سے پہلے مجھے مطلب نہیں سمجھنا آتا تھا کہ میں کسی کو کیسے بولوں کہ اچھی بات کیا ہے اور کیسے بولنی چاہیے، جو کہ مجھے ابھی تھوڑی بہت الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ آگے فارورڈ میسیجز کیسے کرنے ہیں، یا کلاس کے لیے کیسے آگے بڑھانا ہے باتوں کو، یا اچھی باتیں کیسے کرنی ہیں. جیسے کہ کل ہی میں اپنے گروپ میں بتا رہی تھی کہ کل مجھے تھوڑا سا ریلیکس ٹائم ملا تھا، تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو کس چیز میں تھکا رہی ہو، تم کیا کرو گی، تم اتنا پڑھ رہی ہو، تم کیا کرو گی. میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہی ہوں. اور دوسرا یہ کہ ایک پکا اور سچا مومن بننے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. تو اب جیسے وہ جو بات کر رہے تھے وہ بھی اپنے آپ کو تھکا رہے تھے، لیکن وہ جیسے کچن میں مصروف ہیں، یا بچوں میں مصروف ہیں، یا کوئی پارٹی ہونے والی ہے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. تو سب کے مطلب پھر میں نے اسٹیٹس بھی دیکھا تھا آپ کا ایک کہ مطلب لوگ اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو آخرت کے کاموں کے لیے مصروف کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے مصروف مطلب اپنے آپ کو رکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی بس اس میں جماعت سے یہی مراد ہے کہ ہم جو ہے ایسی جماعت رکھیں جو سب پر قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کو یہی کہا ہے کہ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں، اور ایسی ہی جماعت جو ہے وہ سب پر غالب رہے گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہم جعلنا منہم ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین. ویری گڈ، بہت خوب ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ ایکسپلینیشن ماشاء اللہ. ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی عطا کرے، شوق پیدا کرے. ماشاء اللہ ہینا ہماری بہت نیو اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ سے، لیکن ایسے ایکسپلین کرتی ہیں جیسے بہت سالوں سے ہماری کلاس میں ہے ماشاء اللہ سے. یہ شوق ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، محنتیں ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی جو محنتیں ہوتی ہیں نا، یہاں پر ایگزام میں یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے. اور بہت سارے ان کے پوائنٹس مطلب ایسے لگ رہا تھا کہ جسٹ انہوں نے ابھی کا ابھی اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بولے ہیں، ایسے کوئی پری پلان نہیں تھے وہ الفاظ، مجھے سمجھ آ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. جزاک اللہ. ہاں بھیا کہ ماشاء اللہ بہت خوب بھی نا. اللہ تعالیٰ دیکھیے نا کہ آپ لوگوں کے اندر جو کیا کہتے ہیں ایبلٹی تھی، اس کو باہر نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اندر اتنی اچھی ایبلٹی ہے کہ آپ قرآن کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. آج آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ آج ارے ہم قرآن کو بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے یہاں دلوں میں ہمیں ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنے سالوں سے کیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے تھے. آج دیکھیے کہ آپ کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی کہ میں اتنا اچھا ایکسپلین کر پا رہی ہوں. یعنی کہ ہمارے خود دلوں کے لیے خوشی مسرت کا باعث بن رہی ہے نا اینا؟ جی باجی ایسے ہی ہے بالکل. اور ہم جتنی بھی تیاری کر لیں کچھ بھی، لیکن اس وقت جب آپ کوشچن پوچھتی ہیں نا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ کہ اب اتنا ہو گیا ہے کہ بول لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور یہ سب
بالکل آپ کی وجہ سے ہی ہے، بالکل سارا کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ جیسے ہاتھ سے جوڑا اس نے ہم کو. هذا من فضل ربی، هذا من فضل ربی. بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے، قبول فرمائے آپ کی اور ہماری محنتوں کو. اللہ تعالیٰ بس چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. چلیے یہی والا آنسر ریشما سے. جی ہاں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی اور پھر ایمان والوں کے ساتھ میں، اگر یہ گروہ جو ہے یہ جب کوئی کسی کو مل جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ہی جب اللہ سے اور رسول سے جب محبت کرنے والا خود بخود مومن سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یہ ایک جو اس طرف آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ خود بخود ایسا گروپ بننے لگ جاتا ہے مومنوں کے ساتھ کہ ان سے دوستی ہوتی ہے، ان سے نئے نئے چیزیں اور معلوم ہوتی ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں جو لکھ رہے ہیں اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس گروپ کو جو ہے سب سے بہترین گروپ جو ہے بتا رہے ہیں. سب سے اللہ کا گروپ سب سے اچھا ہے اور وہی غالب آنے والا ہے. اب غالب آنے والے سے کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس میں جو ہے انعامات ملیں گے، جنتیں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں رسوائی سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا دیں گے جنتوں کی. اور جو ہے یہی سب پہ غلبہ آنے والا ہے. دنیا میں کئی گروپ لوگ آپ بن رہے ہیں، کئی فرقے بن رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت کے ذریعے ہم کو بتا دیے ہیں کہ اللہ سے، رسول سے اور مومنوں سے ان کی دوستی جو ہے یہ سب سے اچھا بہترین گروپ ہے. جی 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 تقریباً میں نے تو بتا دیا، جو چھوٹا وہ بتائیے. جی جی ویری گڈ. چلیے ماشاء اللہ. کوشچن نمبر 3. ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے. کوشچن نمبر 3 آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کون سے لوگوں کو دوست بنانے سے منع کرتا ہے؟ آیت نمبر 57. نورین امتیاز. جی آیت نمبر 57، ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو اللہ کے دین کا مذاق نہ بنائے، جو ہمیشہ مطلب ایمان والوں کا مطلب کوئی بھی اگر وہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کا مذاق بنا رہے ہیں. جیسا آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انہیں اپنا دوست بنانا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، رسول کو اور مومنوں کو اپنا دوست بنانا ہے. مومنوں کو اس لیے بنانا ہے کیونکہ اگر ہم مومنوں کے ساتھ رہیں گے، ایمان والوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ لوگ مطلب اچھے کام کریں تو ہم بھی ویسے ہی ان کو فالو کریں گے. یہ آیت نمبر 57 پوری اپوزٹ ہے کہ جو بھی مذاق بناتے آپ کے دین کا، ہنسی کرتے آپ کے اوپر ہنستے، ویسے لوگوں کے ساتھ مطلب آپ جو ہے ان سے ڈسٹینس کر لینا. جیسے کہ بعض وقت ایسا بھی ہم دیکھتے کہ ہم لوگ حجاب کر رہے ہیں تو بعض لوگ دیکھ کے اس کو مطلب فن بناتے تو ہم لوگ ذرا ایمبیرس فیل کر لیتے. ویسا مت کریے آپ، وہ لوگوں سے آپ ہی خود ڈسٹینس کر لیجیے. اگر آپ برقع پورا پہن کے اپنے آپ کو کورڈ رکھ رہے ہیں، مسلمس کی لیڈیز کی بات کر رہی ہوں میں، بعض وقت ایسا کور کر لیا اپنے آپ کو زیادہ تو لوگ فن کرتے، اور حجاب پہن کے رہے تو بھی لوگ فن کرتے. اور جینٹس نے جو ہے اگر پینٹ اونچے پہننا ٹکنے دکھنے کا ہے نا تو وہ بھی اگر کرے تو لوگ اس کا بھی مذاق بناتے. تو ایسے لوگوں کو آپ ہی اوائڈ کریے، ان سے دوریاں اختیار کر لیجیے. اور بی ایڈ بھی رکھے تو لوگ جو ہے اس پہ بھی آبجیکٹ کرتے، لیکن ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ ہم کو یہ سب کرنا ہے. لیڈیز کو پورا کورڈ رہنا ہے، حجاب کرنا ہے، اپنے آپ کو کور رکھنا ہے. اور جو ہے جینٹس کے لیے بھی کچھ ہے ویسا، بی ایڈ رکھنا بھی سنت ہے تو وہ لوگوں کے لیے بھی ہوا ہے. تو جو لوگ بھی مذاق بنا رہے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم ان سے ڈسٹینس کر لیجیے. اگر ہم ویسے لوگوں کے ساتھ رہے تو ہم بھی انٹرٹینمنٹ دنیائی زندگی میں ہی بزی ہو جائیں گے. ہمارا مسلم کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری آخرت سنوار لیں. آخرت کے لیے ہم اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہ رہے ہیں، رسول کے دوست بننا چاہ رہے ہیں. اور آپ وہ دعا بھی یاد کرنے کے لیے بولے تھے، مطلب اللہ کے لیے محبت کی دعا بھی، وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھ کے اللہ کے قریب جا سکتے اور عبادتوں میں زیادہ انٹرسٹ لے کے کر کے اپنے آپ کو سنت کے مطابق جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہے تھے ویسی ہمارے کو بھی زندگی، اپنی بھی زندگی ویسی گزارنا چاہیے. جو مذاق بنا رہے ہیں ان لوگوں سے ہم خود ہی ڈسٹینس کر لینا، کیونکہ تو وہ ٹائم پاس زندگی ہے. یہ دنیا، یہ لائف کیا ہے، ہماری ٹائم پاس ہے. ہماری آخرت کو ہم کو سنوارنا ہے. مین ایم ہماری ڈیسٹینی، ہماری جنت ہے. جی ویری گڈ. 56 7 9 50 83 پریپیئر کری تھی میم ان شاء اللہ. چلیے
کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ یہ بھی تو اچھا ایکسپلین کیا آپ نے، ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت اچھا ایکسپلین کیا نورین. یہی والی آیت کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ صدیقہ احتشام. اس آیت میں آیت نمبر 56 میں جیسا اللہ تعالیٰ نے دوست کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے اسلام کے راستے پہ چلنے، 57 میں اس کا الٹا ہے کہ ان لوگوں سے دور رہو جو اسلام کا مذاق بناتے ہیں، جو ہنسی کھیل کرتے ہیں، جو بھی اسلام فالو کرتے ہیں ان کے لیے مذاق کرتے ہیں. وہ لوگ اذان ہوئی، کوئی لوگ اٹھ گئے نماز کے لیے تو ارے ابھی نماز کے لیے چلے جا رہے، ہر چیز میں مذاق، جیسے نماز پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ارے ابھی کیوں پڑھنا ہے بعد میں. تو وہ لوگ سے ہمیں دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہمیں دین سے دور رکھتے ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے. جیسا ہم حجاب پردہ جو بھی ہم کریں گے، اب ایک گروپ ہے ہم اس میں سے کوئی اگر پابند ہے لڑکی وہ اپنا حجاب کرتی ہے تو دوسرے جو بھی اس کا مذاق بناتے ہیں، ویسے دوستیوں سے ہمیں دور رہنے کا ہے. ہمیں اچھے دوست بنانے چاہیے تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد کر سکے دین پہ چلنے کے لیے، ایک دوسرے کو انفارمیشن شیئر کریں جس کو جو بھی ڈاؤٹس ہے. ہم کو ایسے دوست بنانے سے ہمارا دین بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا، لوگوں کی بھی مدد ہوگی اور ہم اللہ کے اس میں اچھے سے اچھے قریب ہوں گے. تو اللہ بس ہمیں یہ آیت میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ہمارے دین کا مذاق بناتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں اسلام کے اس پہ چلنے سے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی وہ اس سے مذاق نہیں وہ کریں گے تو ہم اس پہ چلنے کی توفیق دے. بس یہی ہے اس میں. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے یہی والا آنسر سارا امتیاز. آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ جو ہے 10th ٹائم سورہ مائدہ میں یاہی الذین یعنی کہ مومنوں یا ایمان والوں کی طرح مطلب پیار سے بلا کر کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے نا اپنے دوستوں میں اہل کتاب یعنی کہ یہود نصارہ کو جو ہے انہیں اپنے دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا دیں گے، اس کا کھیل بنائیں گے اور وہ تمہارے جو ہے دشمن ہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اور وہ جو ہے تمہیں ہر چیز میں دین کے اگر تم آگے بڑھنا بھی چاہو گے تو وہ ڈی موٹیویٹ کریں گے تمہیں، کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ تم اللہ کے راستے پر چلو. اور ایمان والوں کی ایک کوالٹی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو وہ آپ کا مطلب وہ اتنا مینیپولیٹ کریں گے اپنے باتوں سے کہ آپ کا دل جو ہے اللہ کی طرف سے ہٹ جائے گا. تو اس میں جو ہے یہ ان سے ممانعت آ رہی ہے کہ اہل کتاب سے جو ہے دوستی نہیں رکھنا ہے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ نے کتنی بار کہا یا ایھا الذین آمنو؟ 10th ٹائم آیا یہ. آپ نے کاؤنٹ کیا؟ جی میں نے کاؤنٹ کیا. تھوڑا سا کاؤنٹنگ میں مسٹیک ہو گئی. 19 ٹائمس ہے سورہ مائدہ. 19 بھی نہیں ہے، 16 ٹائمس. ہاں اچھا میں شاید وہ زیرو ہاں 16 ٹائم ہے. اوکے وہ ریٹن پینسل سے میں نے لکھی تھی تو وہ مٹ گیا اوپر کا، سوری. 16 10 دکھ رہا ہوگا 6 کا. ہاں 6 کا 10 دکھتا تھا، سوری. آپ لوگ جہاں پر بھی اپنا سورہ مائدہ شروع ہو رہا ہے اس کے اسٹارٹنگ میں ہی لکھ لیجیے کہ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنو کتنے بار آیا ہے؟ 16 ٹائم آیا ہے. 16 ٹائم. جی ماشاء اللہ ویری گڈ سارا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ یہ والے ایسے جو کوشچنس ہوتے ہیں نا اس میں اپنے پاس سے ایکسپلینیشن دیں. آپ جیسے اپنے جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایکسپلینیشن دیں اس میں آپ. چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کوشچن نمبر 4. آیت نمبر 60 میں بدتر انجام والے لوگ کون ہیں اور ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ آیت نمبر 60 نکالیے. آیت نمبر 60. چلیے اس کا آنسر انشاءاللہ دیں گے فیض النساء. ہاں جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے. بار بار سلام میں بار بار اس میں ہمارا جن پر اللہ نے آیت نمبر 60 میں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے، ان لوگوں پہ لعنت فرمائی جن اور غضبناک ہوئے اور ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا.
جو اللہ پہ اور ان کے رسول پہ ایمان نہیں لائے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان کو جو ہے سو جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، اور ان کا ٹھکانہ بہت بری جگہ ہے. یعنی یہودیوں کی پوری جملہ قوم برائیوں کے اس میں ملوث تھی عوام. بس ہر ایک جو ہے سو دنیاوی لذتوں میں، شہوانی خواہشوں میں، اور کون سا گناہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ جو نہ کرتی تھی. اور سود کھانا تو ان کا سب سے بڑا وہ تھا، حرام کا مال کھانا، اور جس سے ان کو ہر خواہش ان کی اس سے پوری ہوتی تھی. اب ان کے علماء بھی یہی مطلب بول نہیں سکتے تھے ان کو یہ کہ تم یہ کیوں کر رہے ہیں، بلکہ وہ بھی ان کے اس میں شامل ہو جاتے تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدترین بدلے کا کوالٹیز جو بھی جس میں بھی یہ کوالٹیز تھی ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. چلیے یہی والا آنسر دکیا. جی، اللہ کے یہاں مطلب جو اللہ کے یہاں اس سے مطلب بدترین جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جس پہ اللہ کا غضب ہوا ہے. جیسے داؤد علیہ السلام اور ان کے زمانوں میں جو ہے خنزیر اور بندر بنا دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو کیسے لوگ تھے جو طاغوت کی وہ کرتے تھے بندگی، مطلب اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ارباب بنائے ہوئے تھے وہ لوگ. اور جو ہے ایسے ہی لوگ اللہ کے غضبناک لوگوں میں لسٹ میں شامل ہیں. یعنی ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنمی ہوگا. اور یہ سیدھے راستے سے ہمیشہ بہک جاتے تھے، بھٹکے ہوئے رہتے تھے، اور رسولوں کو مطلب رسالت کو انکار کرتے تھے. مطلب کس وجہ سے اللہ کی لعنت ہوئی؟ کیونکہ وہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر کام کرتے تھے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دین پہنچا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ لوگ نا طاغوت اور ساری چیزیں نا اللہ کے سے ہٹ کر الہ بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، اور طاغوت میں جو ہے بس اسی میں جو ہے زندگی گزارتے تھے. تو اللہ کی لعنت ہوئی ایسے لوگوں پر، اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ نے مسخ مطلب چہرہ جو مسخ کر دیے تھے وہ عذاب لائے تھے ان پر نا. ایسے 3 غضبناک چیزیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی ایسے لوگوں میں. تو یہ ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی کی جو شریعت تھی اس پہ ساری زندگی گزارنا ہے، ورنہ سیدھے راستے سے ہمیشہ بھٹک جائیں گے اور اللہ کے غضبناک لوگوں میں شامل ہیں. جی ویری گڈ، ماشاءاللہ. چلیے یہی والا آنسر عرشیہ پروین. عرشیہ پروین. جی جی جی. اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کے اوپر لعنت کریں جو مطلب جو یہود اور نصارہ کو دوست بنا رہے ہیں. ہمیں 1 منٹ. نہیں، آیت نمبر 60 ہے. اوکے آیت 60 ہے نا. جی جی میں اس میں دیکھ کر بولوں گی. ہاں مطلب اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مطلب سنتوں پر نہیں چل رہے ہیں، نبی کو جو فالو نہیں کر رہے ہیں، جو سرکش شیطان کا جو ہے سو مطلب اس کی غلامی کر رہے ہیں، یا اس کا طاغوت بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، یا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر غضب کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے جو نچلی دوزخ میں لے کر جائیں گے ان لوگوں کو. اور مطلب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مطلب پہلے پچھلے قوموں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بندر اور خنزیر بھی بنا دیے تھے، اور یہ لوگ بدترین ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت بدترین ہیں، اور جو سیدھے راستے پر نہیں چلتے اور جو بہکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا عذاب بہت سخت عذاب رکھے اور ان لوگوں کو نچلی دوزخ میں ڈالیں گے. جی جی ماشاءاللہ، ویری گڈ. چلیے ادیبہ یہی والا آنسر. ہاں میم، اس میں 60 آیت نمبر میں بات ہو رہی ہے کہ ان پر بدترین عذاب آیا تھا اللہ کا. اللہ کے پاس تو جیسے گناہ ہے اس کے حساب سے عذاب ہوگا.
لیکن ان پر تو بدترین عذاب آیا تھا جو انکار کیا تھا اللہ کے آیتوں کو، رسول کو اور اس کتابوں کو، اور جو ہے نا شیطان کی پیروی کی تھی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے غضبناک ہوا اور لعنت ہوئی۔ اور ان میں سے پہلا گروپ کا اگزامپل تھا وہ سیٹرڈے والے کی قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن کوئی ورلڈلی کام نہیں ہوگا، مطلب دنیائی کام کچھ نہ ہوگا، لیکن ان لوگ نے کچھ ایک چال چلی کہ گڑھے کھود دیے، فشرمینس تھے تو ان لوگ نے گڑھے کھود دیے اور نیکسٹ ڈے جو فشرز آتے اسے کیچ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے احکام کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بدترین عذاب تھا ان پر۔ سیکنڈ والا جو قصہ تھا خنزیر کا، عیسیٰ علیہ السلام سے ان لوگ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ آسمان سے دسترخوان اتارا جائے۔ جب یہ ڈیمانڈ ان کی پوری ہوئی اور پروف پورا دینے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا یا پھر ان کو صلیب پہ چڑھا دینے کا پلان بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فکس بنا دیا۔ یہ بدترین لعنت تھی ان پر۔ اور ایک بات یہ تھی کہ یہ شیطان کی پرستش کرتے تھے، جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مطلب پوجا کرے گا یا پھر عبادت کرے گا، وہ ہوگا طاغوت۔ اپنی اللہ کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی مرضی سے اگر کرے گا تو وہ بھی ہوگا طاغوت۔ آئیڈلس کی کرو آپ یا پھر کسی بھی چیز کی کرو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، وہ جو کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور یہی کیا تھا یہود نے بھی، وہ نافرمان تھے، ناحق نے انبیاء کا قتل کیا تھا اور اپنے فتوے کو وہ بیچ ڈالتے تھے تھوڑے سے قیمت پر، یا پھر وہ بدل ڈالتے تھے اپنے حساب سے، جو ایزی ہے اسے احکام کو مان لیتے اور جو نہ ہوتے وہ جو ٹف ہوتے نفس پر اسے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بدترین چھوٹے درجے میں ہوگا، بدترین عذاب دیا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو دکھ دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ حق جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، ان کی کتابیں تھیں، ان کے رسول تھے، پھر بھی انہوں نے کیا۔ تو یہ طاغوت کی بندگی کرنے والوں میں سے تھے اور یہ نہ سنت پر نہ قرآن پر کسی پہ نہیں چلتے تھے۔ تو یہ سب کے لیے ایک عبرت ہے، ایک ایگزامپل ہے کہ ہم اللہ کے دی ہوئی کتاب پر، رسول پر اور سنت پر فالو کرنا چاہیے سب۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ جی ریشما آصف۔ جی یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بدترین کہا، وہ اس میں جو ان کے جو گناہ تھے، وہ یہ طاغوت میں جو یہ لوگ بندگی کرتے تھے، وہ ان لوگ جو ہے علماؤں کو سب سے پہلے جو ہے اپنا رب کی طرح وہ لوگ جو ہے ان کی ہر بات مانتے تھے، اور علماء جو ہے وہ اصل ان کو جو بھٹکاتے تھے، جو وہ خود راہ راست پر نہیں تھے، وہ خود جو ہے مطلب جو پیسوں کے بدلے میں آیتوں کو بدلا دیتے تھے، یہ لوگ جانتے ہوئے بھی پھر بھی یہ لوگ علماؤں کو اپنا رب مان لیے تھے۔ تو یہ بھی ایک طاغوت ہے، اور طاغوت کے میننگ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے تم کو دور کرے یا اللہ کے خلاف جو کام کرتے ہیں اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اس میں علماؤں کا بہت زیادہ یہ لوگ جو ہے اہل کتاب علماء کو مان کر ایک طاغوت بنا لیے تھے وہ، اور بدعت میں بھی وہ لوگ جو ہے آگے بڑھ گئے تھے، اور اللہ کی نافرمانیاں، یہ دو تین چیزیں ان کی سب سے زیادہ غضبناک جس پر اللہ تعالیٰ ہوئے وہ ہے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ والا پوائنٹ بھول رہے تھے سارے بہنیں۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایکچولی یہاں پر یہود کی بات ہو رہی تھی، ہے نا، کہ جو پہلے کے زمانے میں یہود جو کہ کیا کرتے تھے، تو ان کی بات اصل میں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کئی بار ایسے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، نافرمانیاں کی، اور اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہوا کہ انہیں بندر بنا دیا گیا، سور بنا دیا گیا، اور یہ کیا کرتے تھے؟ عبادت طاغوت، یعنی کہ یہ طاغوت کی پیروی کیا کرتے تھے۔ چلیے ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ چلیے نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا آیت نمبر 62 میں، گناہوں میں دوڑ لگانے سے کیا مراد ہے؟ یسارعون فی الاسم، آیت نمبر 62، یسارعون فی الاسم، گناہوں میں دوڑ لگانے سے کیا مراد ہے؟ رضوانہ کے بعد گلناز ریڈی رہیں۔ جی، گناہوں میں دوڑ لگانا یعنی کہ گناہوں میں جلدی کرنا، یعنی کہ جیسے جو گناہ ہوتے ہیں اس میں جلدی کرنا، زیادتی میں بھی، جیسے کہ یہاں یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ
यहूदी जो थे वो गुनाह में जल्दी करते थे, यानी अल्लाह ताला के खिलाफ गुनाह करते थे मतलब वो। और जो जाति थी तो वो बंदों के हक में ज्यादती करते थे और हराम खाते थे, यानी जैसे कि सूद हो या फिर किसी का माल जो उनके पास रखा हो ऐसा, और उसमें बुख्ल भी करते थे। एग्जाम्पल्स बोलिए, आज के जमाने में भी क्या क्या गुनाहों में हम जल्दी करते हैं, कौन से गुनाह में दौड़ लगा रहे हैं हम आज हमारे जमाने में? हाँ, जैसे कि अभी गुनाह में जल्दी लगाना, यानी कि जैसे कि नमाज के बारे में हो, कोई अपने दूसरा कुछ काम हो तो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, वो ठीक से नहीं पढ़ना, या फिर कुछ ऐसा शादी वगैरह में जाए तो फिर जैसे हिजाब के बारे में वो भी चलो वो नहीं कर रहे थे हम क्यों करे, इसलिए ऐसे। और जी भाई। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। चलिए गुलनाज। जी मैडम, ये आयत में यहूद के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग कैसे थे, मतलब गुनाहों में दौड़ धूप लगाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आते थे तो कहते थे कि मतलब ईमान लाए हमने, और जब वो दाखिल हुए थे तो कुफ्र के साथ दाखिल हुए थे, और जब वो प्यारे नबी के महफिल से बाहर निकले तो कुफ्र के साथ ही निकले। उनके दिल में जरा सा भी ईमान न था। गुनाहों में जल्दी करते थे और लोगों के साथ ज्यादती करते थे, हराम खाते थे, अल्लाह ताला के हक में वो गुनाह बहुत ज्यादा ऐसा करते थे। बंदों के हक में सूदखोर भी थे वो लोग, और इस तरह गुनाहों में वो दौड़ धूप लगाते थे, वकील भी थे। ये सब बुरे काम उनके अंदर थे, यही वजह से अल्लाह ताला ने कई बार उनके ऊपर अज़ाब लाया। जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए नाज़िया हसन, यही वाला आंसर। जी बच्चे मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बोलना चाह रही हूँ। गुनाहों में दौड़ लगाना मतलब अभी कोई एक अच्छी मूवी रिलीज हो गई, हम पहले से उसको देख लिया, दूसरों तक वो पहुंचा दिए कि ये मूवी अच्छी है आप देख लें, तो ये करना भी गुनाहों में दौड़ लगाना है। मतलब पहले हम लोग देखे फिर दूसरों को भी उसकी तरफ बुला रहे, तो पहले तो हम एहतियात करना चाहिए और दूसरे रखे तो उसको उन लोग को भी रोकना चाहिए। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि नहीं अनिल मुनकीर वो अमल बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकीर की आयत भी यहाँ से ही मालूम होती है हम लोग। जी, तो बुरे कामों से रोकना चाहिए, नेकी के लिए तरगीब देना चाहिए, चाहे जबान से नहीं रोके तो अपने दिल में मलामत करना चाहिए। जी। चलिए इसके और कोई एग्जाम्पल? सारा इम्तियाज, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आजकल के जमाने के अगर हिसाब से देखा जाए तो क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, किन किन चीजों में हम? और एक पॉइंट पर, अब किसी से कोई बात पता चली, किसी का राज पता चला, तो उस दूसरों तक भी नहीं पहुंचाना चाहिए, तो ये भी गुनाह में आता है कि उसकी बात पता चल गई, उन्होंने बोले कि हम लोग को नहीं बताए, तो पहले दूसरों को कॉल करके बता दे, ये भी चाहे हम लोग गुनाह में आता है। जी जी, सारा इम्तियाज। आजकल के इसमें अगर हम कोई जो गुनाहों में दौड़ लगा रहे वो ये कि हम नमाज डिले करते हैं। हमारा जो पहले दुनियावी काम पहले करते हैं उसके बाद हम नमाज को प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद फिर अक्सर ये भी गलती हो जाती है कि कभी जो मतलब हमें बच्चों को पहले हमें दीन की तरफ लाइक अस्सलाम वालेकुम वगैरह सब जो बेसिक मैनर्स है वो सिखाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं दुनियावी वर्ड्स जो है वो पहले सिखाते हैं ताकि हमारे जो है सोसाइटी में हमारी इमेज बनी रहे, ताकि हम जो है उन लोगों के सामने कि भाई हम एजुकेटेड है वगैरह, लेकिन हम बच्चों को हमारे बेसिक दीन की नॉलेज नहीं आती, तो वो एक गलती हम अक्सर कर बैठते हैं। तो हर घर में एक माहौल होना चाहिए कि भाई जब बच्चा बड़ा हो जाए या छोटा सा हो जाए तो उसको एक बेसिक दीन की माहौल की समझ शुरू कर दी जाए देने की, लेकिन हम क्या करते हैं दुनिया की तरफ दौड़ा देते हैं उसको। जी, वेरी गुड एग्जाम्पल। चलिए रेशमा आसिफ, और एग्जाम्पल बताइए। जैसा अगर कोई मतलब आयत है या उसका जो है मतलब कुछ हदीस भी हमको मालूम हुई तो उस पर फॉलो करने के बजाय हमको पहले तहकीक करना चाहिए।
اب وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسا ہی کچھ آیا فوراً سے چلو ہم کو اس میں نیکی کمانا ہے، بغیر سوچے سمجھے فوراً کسی کو پوسٹ کر دیا، پھر وہ کسی آگے کو کر دیا. تو اس طرح سے اگر وہ چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو وہ کئی لوگوں کو جو ہے وہ پہنچ جاتی، صرف اس وجہ سے کہ ہم کو جو ہے ہم اس پر کچھ مطلب جانچ نہیں کرے، اس کی صحیح حدیث سے ہم نے معلوم نہیں کیا، لیکن ہم دوڑ لگا دیے کہ جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے بڑھا دیا. اس طرح سے دوسروں کو بھی اس سے بھٹکا دیے یا غلط وہ کر دیے. یہ جی فیض النساء. جی باجی، جو وہ لوگ جو مطلب ڈیلی لائف میں جو ایگزامپل دینا وہ چاہ رہی تھی میں، جو غیبت کرتے اکثر زیادہ لوگ، یہ بھی ایک گناہ ہے. ان کی برائی، ان کو برائی پیچھے کرتے اور ان کو جو بھی ہے فونوں پہ مطلب میسج کر کے جو بولتے ہیں ان کے بارے میں وہ بھی ایک گناہ ہے. اس میں بھی آج کل بہت ہو گیا عام. جی بالکل. جی تو ایگزامپل اس کے تو بہت سارے ہیں، جو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کے بہت ایگزامپل بول سکتے ہیں. کچھ بول سکتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ جی بولیے. الفت چیٹ باکس میں لکھا کریں اگر آپ کو بولنا ہے تو. چلیے بولیے. ابھی آج کل کے جو دین میں جو اضافے کے جو فنکشن جو اضافہ ہوتے جا رہے، ایک تو یہ برائڈل شاور کا زور و شور سے چل رہا، اور اس کے علاوہ پریگننٹ ہے تو اس کے بھی فنکشنز ہو رہے. ایک تو برائڈ ٹو بھی ہے، پھر دوسرا موم ٹو بھی ہے. یہ سب پورے دین میں اضافہ کرتے جا رہے، جو ہم دوسروں کے دین کو فالو کر رہی ہے چیزوں میں بھی اپنی جو سنت ہے اس کو چھوڑ کے یہ چیزوں کے پیچھے بھی ہم بھاگتے چلے جا رہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اس میں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، نیک توفیق عطا فرمائے. چلیے نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا. کوشچن نمبر 6، آیت نمبر 66. اوپر سے اور نیچے سے رزق ملنے سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 66 میں کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ ہم ان کو رزق دیں گے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ ہینا. جی باجی. ہینا کے بعد عائشہ ریڈی رہیں. اس میں نا توریت اور انجیل مطلب وہی بات ہو رہی ہے یہودیوں کی، جن کے اوپر مطلب یہ کتابیں بھیجی گئی تھیں، تو ان کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ان پر مطلب جو لوگ ان کتابوں پر قائم رہیں، ان پر عمل کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بتائے جا رہے ہیں. کہ جیسے کہ یہودیوں پر من و سلوہ نازل ہوا تھا آسمان سے، جب ان کو کھانے کی طلب ہوئی تھی، اور جب ان کے اوپر مطلب کہ ان کو سزا کے طور پر جب بھیجا گیا تھا میدان میں، جو 40 سال کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، وہاں پر ان کو خوراک نہیں ملتی تھی، تو ان کو وہاں سے مطلب جیسے کہ جب اگر کوئی دین پر قائم رہتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر جتنے بھی مطلب ایمان لانا ہے، جیسے کہ کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر اور غیب پر، تو ان سب باتوں پر جو بھی عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اوپر سے ایک اس میں چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بارش بھی آ جاتی ہے، اور جیسے میں نے یہ بتایا ابھی من و سلوہ، اس طرح کے مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، زمین میں جیسے کہ بہت سارے باغات ہو گئے، جنگلات ہو گئے، پھل فروٹ ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے، جب دینے پر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم بھی ہے، تو وہ بے انتہا نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ان سے وہ لے لیتا ہے. تو اس میں جو اوپر سے اور نیچے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین پر بے انتہا رزق دیتا ہے، اور جو ہے اس کو مطلب کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، اس میں آ گئیں، اور اوپر سے جیسے بارش آ گئی، اگر جیسے بنجر ہوا ہے کبھی بہت زیادہ جیسے قحط سالی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس میں یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ مطلب بہت ساری صفات ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی، تو مطلب گنوائی نہیں جا سکتی، اتنی نعمتیں ہمارے سانس لینے سے لے کر سانس رکنے تک کے، جتنے بھی مطلب صبح سے لے کے دن تک ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنے، سب میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا ذکر ہے، جس میں مطلب ہم لوگ اتنا شکر بھی نہیں کر سکتے جتنا کہ نعمتیں ہمیں ملی بھی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ نعمتوں کا ہی ذکر ہے. جیسے کہ ایک آپ نے یہ بتایا تھا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن اندر لے رہے ہیں ہم اپنے
जो हमें मतलब कि जो ये पेड़ पौधे हैं ये सब जमीन पे ही उगते हैं, तो इनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। मतलब हर चीज में अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर काम में, कि दिन और रात का मतलब जैसे कि होना है, अब सुबह अगर जल्दी होनी है, काम के लिए निकलना है, रिस्क कमाना है, जल्दी सोना है क्योंकि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं। जी वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए इसके बाद मैंने किसका नाम बोला था? जी आयशा। बाजी मेरा। हाँ आयशा। हाँ, इस आयत में अल्लाह ताला मतलब यहूदियों से फरमा रही कि अगर वो तौरात और इंजिल पर कायम रहते, यानी कि जैसे कि अहकामात अल्लाह ताला ने उसमें बताए थे, ना उसमें वो लोग ज्यादती करते और ना कमी करते। जैसे कि वो लोग अपनी तरफ से फैसला देने के लिए अपनी तरफ से उसमें कुछ, अगर उनके कोई बड़ों के बारे में फैसला देना है तो अपनी तरफ से उसमें फेर फार कर देते, बदल कर देते। और जो कि वो उस जमाने में तो ज्यादा अनपढ़ लोग थे, उनको समझ में नहीं आता था, तो ये लोग अपने हिसाब से उनको बता देते। अगर वो किसी मसले के बारे में पूछते तो जो है सही वो बताते नहीं थे उनको। तो अल्लाह ताला उनके लिए फरमाए, अगर तुम लोग तौरात और इंजिल पर कायम रहते तो हम तुम्हें ऊपर से भी और नीचे से भी रिस्क देते। अब ऊपर से मतलब आसमान से, जैसे कि अभी बताया गया कि पहले मन सलमा उतरता था, तो अभी तो वो नहीं उतरता, लेकिन आसमान से बारिश भी उतरती है। अल्लाह ताला मतलब अगर सही तरीके से जितनी जरूरत है उतनी बारिश उतारे तो जमीन भी मतलब फल फूल जाती है। जैसे कि बड़े बड़े बागात है, उनको भी सबको पानी की जरूरत है, फिर नदियां हैं, फिर समंदर है, उसके अंदर भी रिस्क होता है, मछलियां या दूसरे और बहुत ही सारा रिस्क मिलता है। तो उसी तरह से उनको अल्लाह ताला आबाद कर देते। और ये है कि आसमान से अल्लाह की रहमत भी उतरती, और अगर अल्लाह की रहमत मिलती है तो मतलब हर बंदा कामयाब हो जाता है। तो उसी तरह से हमें भी, अगर हम कुरान की छोटी छोटी आयतें जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी उस पर अमल करते हैं, अल्लाह के नजदीक होने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे मसले भी कितने जल्दी हल हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा भी अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ाते तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाकर हमारी मदद करते। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मतलब बहुत ये किया है, एक्सपीरियंस किया है इस क्लास से जुड़ने के बाद। तो हमें भी ये चाहिए कि हम नाफरमानी ना करें। छोटी छोटी जो भी बातें हैं, जैसे कि झूठ बोलना है वो हमें नहीं करना चाहिए। फिर हमें रिश्तेदार है, हमें अगर हम उससे बात नहीं करते, वो हमसे बात नहीं करते तो भी हमें आगे बढ़कर सलाम दुआ करे, उनसे बात करे। ऐसे बहुत से छोटे छोटे हिकमत है, जैसे कि गुस्से पर काबू करना, घर में चिल्लम चिल्ली नहीं करना, फिर शोहर को मतलब थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट हम देते तो वो भी एक कुरान की आयत पर अमल करने जैसा है। तो हम भी उसमें आते हैं। अगर हम लोग ऐसी छोटी छोटी आयतों पर भी, कुरान की अहकामात पर भी अमल करते तो अल्लाह ताला की रहमत हम पर भी नाजिल होगी, हम पर भी आसमान से भी रिस्क उतरेगा। और जमीन तो मतलब जो भी है, अभी जैसे कि हिना ने बताया कि हमें ये जो ऑक्सीजन है वो सब कुछ जितनी भी नियमतें हमें भी मिल सकती है, तो यही इसका मतलब है बाजी। वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब, वेल एक्सप्लेन माशाल्लाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आयशा ने। कि मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना रोजमर्रा की जिंदगी से जरूर मिसालें दिया करें, और कुछ ऐसी मिसालें दिया करें जो मैंने नहीं दी हैं। मेरे मिसालों के अलावा आप लोगों के मिसालें देने का मतलब ये है कि आप कितना गौर व फिक्र कर रहे हैं, कितना तदब्बुर कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो बहुत अच्छा, हिना ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दिए माशाल्लाह से, और इन्होंने भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। चलिए जकिया कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जकिया। जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किए ना आयशा, बस वही कमेंट करने वाली थी मैं ना, कि इसमें नहीं कितना आप अच्छा एक्सप्लेन किया। लिखे ना कि एक पॉइंट बोलना है बोल के। नहीं चैट मैंने तो बॉक्स। अच्छा अच्छा 66 का बोल रहे ना आप? अच्छा अच्छा वो हाँ वही ना, ऊपर और नीचे की जो मिसालें दिए थे ना हिना और वो लोगों ने, तो उसमें जैसे अल्लाह ताला की ऊपर की नेमतों में जैसे हलाल परिंदे हैं, जैसे यानी समंदर में जैसे मछलियां होती हैं, जैसे उगी हुई तरकारियां होती हैं, ये थोड़ी मिसालें थी जैसे अल्लाह ताला ने नेमतों के फॉर्म में इंसान को अता की थी। तो अगर नाफरमानी किए तो जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने ऊपर से और नीचे से दो तरफ से अजाब लाए थे, वो ऐड करना था ना मैंने, जैसे लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे ना अल्लाह ताला जैसे अजाब लाए थे ना ऊपर से और नीचे से, तो ये थोड़ा सा एक दो चीज ऐड करनी थी।
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. تو یہ ایڈ کریں. جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آسمان سے جو ہے ایک تو بارش ہے، بارش کی وجہ سے کتنے خزانے ہم کو زمین سے ملتے ہیں، اور دوسرے جو پاؤں کے نیچے سے جو ابلتا ہے جو رزق سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زمین سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ گولڈ ہے اور دوسرے معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پھر یہ دیکھیے کہ جھرنے ہیں، پانی ہے، اور کھانے پینے کی تو چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین سے ہمیں حاصل ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے گا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر سے بھی عطا کر رہا ہے، نیچے سے بھی عطا کر رہا ہے، اس بات کا ہمیں انداز نہیں ہے، اور ہم اس کو کبھی غور نہیں کرتے، کبھی آبزرو نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے نواز رہا ہے، کہاں کہاں سے نواز رہا ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے نواز رہا ہے. ہم بس کھانے سے اور پینے سے ہم تعلق رکھتے ہیں کہ بس چلو مل گیا کھا لیے، چلو مل گیا انجوائے کر لیے، لیکن کبھی ہم نے اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کہاں سے ملا، کیسے ملا، اس کے پیچھے کیا کیا اسٹیپس ہوئے ہوں گے کہ یہ چیز جو ہم تک آئی ہے. اب ایک روٹی کا نوالا ہی آپ توڑتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اسٹیپ پیچھے جائے اس کے کہ یہ کیسا روٹی کا نوالا ہم تک پہنچا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا مہیا کیے ہوں گے راستے کہ تب یہ جا کر کہیں ایک نوالا ہمارے روٹی ہمارے پلیٹ میں پڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اگر اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اب یہاں تو تورات کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان جنرل اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے احکامات، قرآن کے احکامات، اگر ہم اس پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں آپ کو کھانے کو بھی رزق دوں گا، اور مطلب اوپر سے اور نیچے سے دونوں طرف سے رزق ابلے گا. تو اس میں یہاں پر یہی لوگ ان لوگوں کے بارے میں کہ اس میں لوگ جو راست رو ہیں، یعنی کہ ایک طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پھرنے والے ہیں، اور اللہ کی اللہ کو ناراض کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کی بات اس میں ہو رہی ہے. چلیے کوشچن نمبر 7 آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 69 میں نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، کس کے لیے کہا گیا ہے؟ چلیے یہ والا آنسر انشاءاللہ بولیں گے. نیلوفر. جی میم، یہاں آیت نمبر 69 میں کہا ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو یہودی ہے اور جو صابی ہے، مطلب بے دین ہے، اور جو نصارہ ہے، ان لوگوں میں سے جو کوئی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر لاتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو کوئی آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. فار ایگزامپل ایسا ہے کہ اب کوئی ایگزامس ہے تو ہم پڑھ کر آ گئے تو ہم ایزیلی ایسا ہمارے کو ڈر نہیں ہوتا کہ ہم ایگزام دے سکتے، تو اس لیے ہم خوشی خوشی دے سکتے ہیں. لیکن اب وہی بات جو آخرت کا جو ہے، جو دنیا میں ہم نیک عمل کریں گے تو ہمیں آخرت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو فار ایگزامپل اور ایک ایگزامپل ایسا بھی ہے کہ جیسا کہ ہم انڈیا جاتے وقت بیگ چیکنگ کرتے تو ہم ایسا کوئی چیز رکھتے تو ہمیں ڈر ہوگا کہ چیکنگ میں کچھ پرابلم نہ آئے. اس لیے جیسا کہ اگر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا چیزیں نہیں ہے تو ہم آسانی سے جا سکتے، جیسے کہ چیک ان کر سکتے. تو اس طرح کا ہے. تو یہی لوگ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے تو ان کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ نہ غمگین ہوں گے. گڈ ایگزامپل، ماشاء اللہ بہت اچھا ایگزامپل دیا آپ نے کہ اب آپ اگر ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئے ہیں تو بہت ہی آرام سے آپ آنسر دے سکتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ کو. اب جس نے تیاری نہیں کی اور میں اچانک ان کا نام پکار دوں تو پھر وہ ہڑبڑا جائیں گے کہ ارے اب ہم نے تو تیاری نہیں کی تھی، یا پھر ہم نے تو دوسری آیت کی تیاری کی تھی، اس آیت کی ہم نے تیاری نہیں کی تھی. ماشاء اللہ بہت اچھا ایگزامپل ہے. چلیے یہی والا آنسر انشاءاللہ گلناز. جو لوگ ایمان لائے، یعنی اس میں یہ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہودی، نصارہ اور صابی یعنی بے دین. جو یہ بے دین یہ جو لوگ ہیں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے ایمان لائیں گا اور اللہ پر
اور روز آخرت پر یقین کریں گا اور نیک عمل کریں گا، تو ان کے لیے ہے یہ۔ کوئی ایگزامپل؟ کوئی ایگزامپل بتانا چاہیں گے؟ چلیے کون بولنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ریشما آصف۔ جی ہاں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ ایمان جو ہے جو لانا ہے، وہ لوگ ایمان جو لائیں گے وہ اس کی نجات اسی پر قائم ہے جو آخرت پر ایمان رکھے گا، اللہ پر اور اس کے رسول پر رکھے گا، وہی لوگ کو جو ہے آخرت میں کوئی غم اور مطلب ان کے لیے کچھ غم نہیں ہوگا۔ اب سب سے پہلے جب حضور آئے تھے اور انہوں نے جو تعلیمات دی تو اس وقت یہود نصارہ اور جو بھی تھے دوسرے جو بھی قبائل تھے وہ سب نے جو ہے حضور کی تعلیمات دیکھی اور قرآن کو سمجھا، اور جو ہے سب اپنے اپنے دور کے جو بھی کتابیں تھے اس پر وہ لوگ ایمان لائے، اور اچھا زیادہ وہ لوگ پڑھے لکھے، اس میں اچھے علماء بھی اس میں جو ہے اچھے دین پر راسخ علم بنے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک ٹائم کے بعد جیسا گزرا تو پھر وہ لوگ جو ہے اس میں چینجز کرنے لگے اور اپنے حسب خواہشات کے مطابق اس میں وہ لوگ جو ہے بدل گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس میں جیسا یہود ہے، نصارہ ہے، صابی ہے، یہودی، یہ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہود جو ہے جب ان کو یہ تھا کہ ان کے نجات کا وہ لوگ یہ بنا لیے تھے عقیدہ کہ جو ہے ان کے ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے جہاں پر فضیلت دی تھی، اور وہ لوگ جو ہے ان کے انبیاء ان کے اولاد تھے، ان کو یہ فخر تھا اس کے اوپر کیونکہ 4 پشتوں تک ان کے پاس انبیاء پیغمبر ہیں ان کے پاس چل رہے تھے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، تو ہم کو جو ہے دوزخ جو ہے ہمارے لیے نہیں ہے، دوزخ تو دوسروں کے لیے ہے، یہ یہودی کہتے تھے۔ اور اس کے بعد صحابی جو ہے ان کا تو کوئی دین نہیں تھا، مطلب ان کو بے دین کہا گیا، مگر ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے اللہ کی رسائی تک مطلب نجات کے لیے جو ہے پیغمبر کی ضرورت نہیں، اور وہ جو ہے ارواح کی نظر و نیاز کرتے تھے اور ارواح کو جو ہے اللہ کے رسائی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ تو مسیح کے عقیدے کے خیال تھے نصارہ، اور وہ لوگ جو ہے آخری نجات پانے والے سمجھتے تھے اس طرح سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اور عرب میں جو ہے یہ 4 گروہ تھے اس وقت، تو اس لیے یہ 4 گروہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا عقیدہ تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کو مطلب ایک ڈانٹا بھی جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے یہ نجات کا یہ طریقے نہیں ہے کہ کوئی انبیاء کی اولاد ہے، کوئی جو ہے کچھ عقیدہ بنا لے تو اس سے جانے کا نہیں، بلکہ ایمان جو لائے، جو 6 ایمان کے جو اجزاء ہے اس پر قائم رہے، تو ان کو ہی جو ہے نجات ہے، اور ان کو ہی جو ہے آخر میں کچھ غم نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے یہ ماننا ہے، رسول کی سنت ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، آخرت پر اور جو ہے کتابوں پر اللہ کے اور فرشتوں کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آخر میں کوئی ان کو غم نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا۔ جی جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا یہ آپ لوگ کیا کریں، چیٹ باکس میں جب آپ لکھیں نا تو کوشچن نمبر کے ساتھ لکھیں، تاکہ کبھی کبھی ہو رہا ہے کہ اگلا کوشچن پوسٹ ہو رہا ہے اور میں آپ کا میسج دیکھ رہی ہوں۔ ادیبہ آپ کون سے کوشچن کا آنسر دینا چاہ رہی تھی، کون سا پوائنٹ بولنا چاہ رہی تھی؟ یہ 7th والے کے بولنا چاہ رہی تھی میں۔ جی بولیے۔ ریشما سے کرانے پہ ہاں میں بتا دوں میم یہ جی بتائیے۔ جی یہ کوشچن نمبر 7، نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہی کی بات ہو رہی؟ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ججمنٹ ڈے پر ایمان لے آئے، یہ اور جو نیک اعمال کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، یا پھر ستارے پرست لوگ ہو، ان کو اس دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا کہ یہ اپنے نبی پر، کچھ ان میں سے یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ جو ایسے تھے جو ان کے نبی پر اور ہمارے نبی پر ایمان لائے تھے، اور ان کی کتاب اور ہماری کتاب پر بھی ایمان لائے تھے، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو یہود تھے ایک ٹائم پہ اللہ کی کافی انعامات تھے ان کے اوپر، کافی انعامات دیے تھے اللہ ان کے اوپر، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے فیوریٹ ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے 4 ڈیکیڈز تک یعنی 4 جنریشنز تک نبوت دی تھی، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، انہی کے قوم سے آئے تھے. تو یہ سمجھتے تھے یہود کہ وہ اللہ کے فیوریٹ ہے اور ان کو نجات جو آخرت میں ملے گی اس کے حقدار یہ ہے، اور ریمیننگ جو ہے وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. یہ ان کا یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ اپنے آپ کو سوچتے تھے کہ انکنڈیشنلی یہ نجات پانے والوں میں سے ہیں، جبکہ صحابی جو لوگ ہیں، جو بے دین لوگ ہیں، وہ سوچتے تھے کہ کوئی پروفٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، اور یہ ستارے پرست تھے. یہ تو یہ اپنے آپ کو حقدار مانتے تھے. اور نیکسٹ والے تھے نصارہ اور عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. یہ بھی یہی سوچ میں تھے، یہ تھنک کرتے تھے کہ ان کو نجات ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سہارن کی بات پر، یہ آیات پر سب کی تنبیہ کی، یعنی کہ سب کو اسکول کیا اور کہا نجات کیا کسی فرقے سے یا کسی حاصل نسب سے نہیں ہونے والی ہے. نجات تو اللہ تمہارے اعمال دے گا، تمہارے نیک اعمال چیک کرے گا اور دیکھا کہ تم سچے دل سے قیامت پر، اللہ پر، رسول پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے. اس کے حساب سے تمہارے اعمال کو اللہ پرکھے گا، ٹیسٹ کرے گا، چیک کرے گا، پھر اسے میزان میں تولے گا، پھر تم کو اس کے حساب سے نجات دی جائے گی. سب جو یہ اللہ کے فرما بردار ہے، احکامات کو فالو کرے ہیں، تو ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہو گیا اس دن. یہ سارے ایک ریلیکس طریقے سے ریفیس کریں گے اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کو، کیونکہ ان کے اعمال آگے کے لیے ان لوگ نے اتنے اچھے بھیجے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے کانفیڈینس ہے اور کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور انہیں اس کا انعام اچھا ہی دیا جائے گا. ایگزامپل کے طور پہ ڈیلی لائف میں بتا سکتی ہوں یہ کہ ایگزامینیشن ہال میں سارے اسٹوڈینٹس اٹینڈ کر رہے ہیں ایگزام، جن میں سے جو سنسیئرلی ایگزام لکھ رہے ہیں اور دوسرے جو ہے چٹس لے کر آئے ہیں، اور جو انسپیکشن کے لیے انسپیکٹر اندر آتے ہیں جو چٹس والے کافی گھبرا جاتے ہیں، اور یہ ان کے فیس پہ کمپلیٹلی دکھتا وہ کتنے گھبرائے ہوئے، کتنے خوف کھائے ہوئے ہیں وہ. تو یہ ایگزامپل ہم ڈیلی لائف میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جی ویری گڈ ایگزامپل، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، بہت خوب. یہ کیا نام ہے؟ صدیقہ احتشام ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہے ہیں. جی بولیے. جی، اس آیت میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو جو ایمان والے لوگ ہوں گے، جو حضور کی سنتوں پہ چلنے والے ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہ غم ہوگا. خوف تو یعنی کہ اللہ کے عذاب اور قیامت کے دن، اور غم بھی ہے کہ لوگ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے. اب جو ایمان والے لوگ ہیں اور جس کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے، انہیں موت سے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا. وہ اتنے پریپیئر ہوتے ہیں کہ انہیں موت کبھی بھی آئے وہ جانے کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو کمزور ہیں اپنے دین میں، انہیں ایک غم، ایک پیچھے ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں موت آئیں گی، آگے کیا رہے گا، ہم پریپیئر ہے نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے دین پہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو آخرت میں بھی کوئی دکھ، خوف، ڈر کی کوئی وہ نہیں ہے. نہ ہی موت کے وقت لوگ موت آئے تو خوش ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے کوئی وہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں گے، اور بے شک اللہ ہمارے سبھی چیزوں کو قبول کرنے والا ہے اور ہمارے جو بھی کوتاہیاں غلطیاں معاف کرنے والا ہے. تو ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جی ماشاء اللہ، ویری گڈ. اس میں یہ والی آیت میں، آیت نمبر 69 میں سب سے اہم پوائنٹ جو یہ ہے، ان الذین آمنوا، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، چاہے اب وہ دوسرے قوم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے میں سے ہی ہو، کوئی یہ لوگوں میں سے، یہود اور نصارہ میں سے بھی کوئی ایمان والے لوگ ہو سکتے ہیں. وہ 2-3 قسم بتائے گئے ہیں، یہود، نصارہ، ستارے پرست، وہ سب لوگ. لیکن ایک غم میں ایک رہتا ہے لوگوں کو کہ دنیا میں تو سب چیز کرتے ہیں، لیکن ایک پیچھے ایک موت کا بھی ڈر رہتا ہے. سب وہ نہیں کرتے. بعض لوگ اتنے خوشی چلے آتے ہیں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں رہتا کہ ہم اللہ سے خوشی ملیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، وہ زندگی بھر اللہ کے اس پہ اور حضور کی سنتوں پہ چلنے کی وجہ سے ان کو کوئی ڈر نہیں رہتا ہے، نہ قیامت کا نہ موت کا. تو بس وہ ایک پرسکون اس سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اچھے مومن ہیں اور اچھے اس پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ سے اچھی امید میں چلے جاتے ہیں. بعض لوگوں کو ایک ڈر لگا ہوا رہتا ہے موت سے ہمیشہ، کہ پتہ نہیں موت آئیں گی تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیسا ہوگا. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس خوف سے، اس غم سے نجات عطا کرے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ. آمین.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने जन्नत किस पर हराम कर दी है? आयत नंबर 72। चलिए इसका आंसर इंशाल्लाह सारा इम्तियाज जन्नत जो है अर्शिया परवीन रेडी रहे। जी सारा। अल्लाह ताला ने वो उन काफिरों पर हराम कर दी है जन्नत जिन्होंने मसीहा इब्ने मरियम को मतलब अल्लाह ताला का बेटा करार दिया, जिसको उन्होंने मतलब अल्लाह की वहदानियत पर उन्होंने सवाल उठाया, तो वो उन पर अल्लाह ताला ने जन्नत जो है हराम कर दी गई है। और उन्होंने जो है जबकि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं बनी इसराइल की मैं जो है अल्लाह की इबादत करने के लिए मतलब ये मैसेज लेकर आया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारा रब अल्लाह है और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। उन्होंने ये मतलब मैसेज लेकर आए थे, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ में जो है अल्लाह का बेटा करार दिया और ये शिर्क कर दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा जिसने भी ये जो अल्लाह ताला को शरीक ठहराएगा उस पर जन्नत हराम कर दी गई, उसका ठिकाना दोज़ख है। और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों का जो है कभी भी मददगार नहीं होगा कि इन पे मतलब कोई मतलब वो नहीं आएगी, मतलब कोई भी कंसेशन नहीं है कि भाई हाँ तुमने ऐसा किया था तो हमने कोई मतलब माफी नहीं है इस बात पर। ये बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला इससे बड़े गुनाह को माफ नहीं करता और इसलिए यहाँ पर जन्नत को ही सीधा हराम कर दिया गया है। जी वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए अर्शिया परवीन। जी यहाँ पर मतलब वही लोग काफिर है जो ईसा इब्ने मरियम को अपना रब मान रहे हैं और ईसा अलैहि सलाम बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए मतलब एक पैगाम लेकर आया हूँ और मैं अल्लाह ताला को एक मानता हूँ, तुम भी अल्लाह ताला को एक मानो और अल्लाह ताला की इबादत करो। लेकिन ये लोग ईसा अलैहि सलाम को ही अपना रब मान रहे थे। तो अल्लाह ताला वही बोल रहे कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करेंगे अल्लाह ताला उनको जो है सो जन्नत में दाखिल नहीं करेंगे, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी वेरी गुड। जी हिना आप बोलना चाह रहे हैं? जी बाजी मैं इसका आंसर ही बस बोलना चाह रही थी थोड़ा सा जी कि जन्नत के लोगों पर हराम कर दी गई है कि काफिर जैसे हैं। एक तो इसमें सबसे पहले हवाला तो हजरत ईसा अलैहि सलाम का ही दिया गया है कि उन्होंने यही कहा था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी है। लेकिन वो क्या करते थे, उन्होंने हजरत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया, मतलब कि शिर्क किया। और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाहों में जो है वो गुनाह कबीरा है कि अल्लाह ताला की जात में किसी को मिला देना। तो ये जो है इसमें आगे ये बात आ रही है जो आपने मतलब ये शरीक ठहराने वाली बात आ रही है कि इसमें जो शिर्क है ना यहाँ पर ये सबसे बड़ा गुनाह है कि मतलब कि अल्लाह ताला की जात में किसी को हमें शरीक ठहरा देना। और काफिर जो होते हैं ना वो इसमें काफिर की भी बात आई है। काफिर जैसे दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब पेपर ऑन काफिर हैं कि अल्लाह ताला ने इनको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये काफिर हैं, जैसे कि हिंदू होते हैं। और एक काफिर होते हैं वो हकीकी काफिर होते हैं, जैसे कि होते वो मुसलमान हैं लेकिन वो उनकी जो आदतें होती हैं जो वो कर रहे होते हैं काम, वो सारे वो काफिरों वाले काम होते हैं। जैसे कि अगर वो शिर्क कर रहे हैं, अब शिर्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे कि हम मतलब हम तो नहीं, जैसे जो लोग करते हैं कि जैसे अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मांगना, ये शिर्क कहलाता है। और जैसे कि अब ये आ जाते हैं रजब में कुंडे वगैरह आ जाते हैं, ये सब चीजें हम जो बना रहे होते हैं और चादरें चढ़ा रहे होते हैं मज़ारों पे जाके, जो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हम उनसे मांग रहे होते हैं जाके। तो ये सारी चीजें जो है वो शिर्क में आ जाती हैं। और शिर्क जो है वो ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला और गुनाह मतलब जैसे कि माफी है, लेकिन जो शिर्क है उसकी कोई माफी नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर जन्नत हराम कर दी है। और सिर्फ ये काफिर ये वाले काफिर ही नहीं है, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कि ये काम कर रहे होते हैं। और वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा ने भी यही काम किया होता है कि उस वक्त बाप दादा को अगर हम अपने देखें तो उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों के पास, ना हमारे जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी। वो बेचारे खुद अपने ही सिर्फ कुरान पाक पढ़ लेते थे या इस तरह की चीजें, उस वक्त इतनी मालूमात आई नहीं थी जो कि आजकल की कौम को और हम लोगों को मिल रही है। तो उनके ऊपर डिपेंड करना और उनके ऊपर कह के ये बोलना कि हाँ जी ये हमारे बाबा अजदाद
کرتے تھے تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کئی دفعہ کئی مقامات پر یہ آیا ہے کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی یہی کرتے ہوئے پایا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، وہ بت بناتے تھے، تو ان کا کاروبار ہی یہی تھا، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس طرح سے جو ہے مطلب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شرک میں آ جاتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ حرام کر دیا، اور ان کے لیے مطلب ٹھکانہ جو ہے وہ ان کا دوزخ ہی ہے. اور اس وقت جو ہے نا وہ کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اس وقت آپ کی کوئی سفارش کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی. جی ویری گڈ، ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے ماشاءاللہ سے. چلیے نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا آیت نمبر کوشچن نمبر 9. آیت نمبر 77 کی روح سے غلو سے کیا مراد ہے؟ بائی مسٹیک الف آ گیا ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں. غلو سے کیا مراد ہے؟ چلیے نازیہ حسن. غلو کا مطلب زیادتی کر دینا، ایمان میں بھی زیادتی کرنا بھی غلو ہے. جیسے نمازیں پڑھنا میں زیادتی کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ نمازیں وہ نمازیں، جیسے شب معراج کی 100 رکعتیں نمازیں نفیلہ پڑھتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھ رہے نا، کوئی گناہ نہیں کرتے، تو یہ بھی غلو میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بتایا گیا ہے ہمیں فرض اتنے ہی ارکان ادا کرنا چاہیے ہم لوگ. اور یہ بھی رواج ہو گیا کہ اکثر نیا سال مبارک اور جمعہ مبارک، یہ تو کہیں بھی ہم کو صحابیوں سے نہیں ملتی. یہ دین میں غلو کرنا ہے، دین میں زیادتی کرنے کو غلو کا مان. جی چلیے یہی والا آنسر فیض النساء. جی یہ وہی غلو کے معنی ہیں دین میں زیادتی کرنا. یہودیوں کا مطلب یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، ان کی پرستش کرنے لگے تھے، اور وہ حد سے زیادہ وہ بھی کیا ہو گیا بڑھ گیا تھا، رہبانیت سے اختیار کر لیا تھا، فطری اور طبی خواہشات کے خلاف کام کرنا، تو اس میں زیادہ مشغول ہو جانا، اس کو غلو کہتے ہیں. جی اس کے ایگزامپل دیجیے ریشما صرف. جی ایگزامپلس میں یہ ہے کہ جیسا پیغمبر کو ماننا ہے، تو اب یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ مطلب پچھلا بھی دور اور اب کا بھی، جیسا پیغمبر ہے تو ان کو اتنے درجے پہ اتنا زیادہ کر دیتے تھے کہ جیسا یہود اور نصارہ ہے کہ وہ لوگ خدا بنا لیے یا پھر اللہ کا بیٹا بنا لیے، یہ غلو ہے. اور پھر دوسرا جو ہے جیسا بزرگان دین ہے اور ان کو جو ہے ان کو انبیاء کا درجہ دے دیے، انہی کو پکارنا، انہی سے مانگنا، یہ سب غلو ہے. اور اس کے علاوہ انبیاء کو جو ہے اور زیادہ درجہ بلند کر دینا، صحابہ جو اس کے بعد حضور کے بعد جو صحابہ جو دین کو پھیلا رہے تھے ان کو بھی اتنا مقام بڑھا دینا، اور مطلب جیسا حضور کو بھی جو ہے قوالیوں کے ذریعے نعتوں کے ذریعے مطلب ان کو ایک دم زیادہ مقام دے دینا، یہ ہے. اور جو ہے انہی سے سب مانگنا، دین بزرگان دین سے مانگنا، وہ ہے. تو یہ سب جو ہے علماء کو ماننا، جو بھٹکے ہوئے علماء ہیں ان کو پیروی کر کے ان کے پیچھے گمراہ ہو جاتے، اور بابا دادا ہمارے یہ کرتے تھے، بس اس کے اوپر بھی جو ہے قائم رہنا، ہٹنا نہیں، اس کے اوپر بھی نئے جب دین کو جب معلومات ہو گئے لیکن پھر بھی اسی بدعت میں ہی قائم رہنا، یہ سب جو ہے دین سے بھٹکنے والی چیز ہے. یہ سب طاغوت کی اور جو ہے یہ سب دین سے جو ہے دوری کا ہے. یہ اب جیسا آپ نے مثال دی تھی کہ ایک سفر کو جا رہے ہیں، جیسا ریاض کو اگر جا رہے ہیں اور آلریڈی کوئی ایک بھٹکا ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہے پوچھ کے اس کو فالو کرنا، تو یہ مطلب بھٹک جانا ہے، تو اس کو نہیں فالو کرنا ہے. اس طرح سے یہ سب چیزوں سے بچنا ہے، سمجھے. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. جی صدیقہ احتشام. جی اس آیت میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ غلو کے معنی ہیں ایمان میں زیادتی کرنا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول لوگ مناتے ہیں، یہ اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک لوگوں نے رواج بنا لیا ہے. جب بھی ربیع الاول آتا ہے، حضور کا پیدائش کا دن بہت سارا ربیع الاول بہت ہی اس سے مناتے ہیں لوگ. شب معراج، یہ
शब बारात, ये सारे चीजें गुलू है, इसका दीन में कोई जिक्र नहीं है, ना ही हुजूर की सुन्नत से साबित है। और बाज लोग जो मक्का आते हैं उम्रा करने, वो लोग काबे को इतना चूमते हैं, उसके आगे सजदा कर लेते। मतलब हमें बस दुआ मांगनी है अल्लाह से, वहाँ पे काबे पे नजर डालना है, जो भी अल्लाह ने काम बनाए। लेकिन बाज लोग जो इस्लाम में नहीं है, उससे ज्यादा वो लोग वहाँ पे इतना चिपक जाते हैं कि पुलिस को उनको हटाना पड़ता है। वो भी गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए। और इवन रौदा में भी जो हुजूर के जियारत के लिए जाते हैं, वहाँ भी वो लोग जाली के पास बिल्कुल लोग सजदे कर लेते हैं, झूमने लगते। बस हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करना चाहिए, उन पे सलाम पहुंचाना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें कर लेते हैं जो हमारे दीन में है नहीं। तो ये आजकल के एग्जाम्पल्स है कि हम लोग अपने अपने उसमें ऐड करते जा रहे हैं और लोग फॉलो भी कर ले रहे हैं बहुत उससे। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मक्के में ले जाकर अपना कफन काबे को मस करके उसको टच करके लेकर आके वही रखते हैं। दीवारों में इतना वो रहता है लोगों की, पता नहीं वो उसमें से क्या मिल जाता है कि क्या नेमत है। बस हमें सिर्फ अल्लाह के लिए जो अल्लाह के काम है उस हिसाब से काबे के करीब जाना चाहिए। लेकिन बाज लोग इतना वो हो जाते हैं कि दूसरी पब्लिक को तकलीफ होने लगती है, उनको हटाया जाता है जबरदस्ती, रोने लगते हैं दीवारें पकड़ के। तो ये सब हमारे दीन में ऐड हो रहा है जो गलत है। और बहुत सारे लोग एक को देख के सारे लोग फॉलो करते हैं, अरे इन्होंने ऐसा कर रहे हैं हम भी करना चाहिए इसको। जी वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नाम भी लिखते हैं दीवारों पे, मदीने के जो बैरिगेट्स लगे हुए रहते हैं उस पर नाम लिखते हुए देखे मैंने। अच्छा, ये नहीं मुझे पता कि ऐसा भी करते हैं लोग। अल्लाह ताला हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे अल्लाह ताला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 10। आयत नंबर 78 और 79 में किन लोगों पर लानत की गई है? जकिया। जी, यहाँ पे जो है बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है, जिसमें बनी इसराइल में से जो काफिर हुए उनको दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम की जुबान से लानत की गई। यानी वो दौर में भी जो है अल्लाह ताला की नाफरमानियां किए थे। यानी अंबिया आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सब रिसालत लेकर, तौहीद की दावत लेकर, उलूहियत समझा रहे थे, लेकिन कोई ईमान नहीं लाए। वो कौम जो है बहुत ही नाफरमान थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में ना अल्लाह ताला उनको खिंजीर और बंदर बना तो दिए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने पे जो मतलब ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, किस वजह से? ये अहद शक्नी की वजह से नहीं लाए थे, नाफरमान हो गए थे। और इन लोगों को जबूर में लानत की गई। यानी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मलून करार दिए, ऐसे नाफरमानों को। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से खाना मांग कर मतलब ऐसे बड़े बड़े मुतालबे किए थे कि हमको खाना मंगवा के जो है बता देना कि आसमान से खाना चाहिए। अगर आप तौहीद में उलूहियत पर इतना ही यकीन है आपको, तो हमको खाना मंगाकर आसमान से बताइए। तो इन सब चीजों को जो है देखने के बावजूद, हर चीज पर अल्लाह ताला की नेमतें पाने के बावजूद जो है ये लोग नाफरमान हो गए थे। तो ये बुराई को नहीं रोकने वाले और मतलब जो सख्त वाले भी जैसे मिसाल दिए थे ना पहले, तो ऐसे लोग जो बुराई को देखकर भी नहीं रोकने वालों पर अल्लाह की लानत हुई है। तो जैसे आजकल के लोग भी ना, जैसे अभी मिसाल दिए ना सारी बहनें, तो बहुत सारे लोग ना, कोई नेक ऐसे किसी का इंतकाल हुआ तो उनका जो कुर्ता रहता वो लेके जाते और उसको वही ना मस्त करते वो, ताकि अपन भी वैसी नेक हो जाए। तो ऐसे गलत गलत जो काम चल रहे हैं ना आजकल के जमाने में भी, ऐसे लोगों पे जो अल्लाह के नाफरमानियां करते या गलत काम करते, ऐसे लोगों पे अल्लाह की लानत की गई। जी वेरी गुड माशाल्लाह। चलिए यही वाले क्वेश्चन का आंसर गुलनाज। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि ये जो बनी इसराइल के लोग थे ये कुफ्र करते थे, काफिर थे और इन पर लानत की गई थी। दाऊद अलैहिस्सलाम के जबान से, ईसा इब्ने मरियम के जबान से इन पर लानत की गई। यानी जबान से मुराद है इनकी किताब है। दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल, इंजील नाजिल हुई थी ये किताब, और ईसा अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। तो इन्होंने ये किताबों पर भी इनकार कर दिया था किताबों का, इसलिए इन पर लानत की गई, क्योंकि इन्होंने ये किताबों पर मतलब नाफरमानी की है, इसलिए इनके किताबों में इन पर लानत की गई थी। और ये हद से ज्यादा गुजर जाते थे, मतलब
ऐसे बुरे कामों में। इसलिए यहाँ इन्हीं लोगों को काफिर कहा गया है। ये इसी लानत का असर था कि इनमें से कुछ लोगों को बंदर बना दिए गए और कुछ लोग खिंजीर बना दिए गए। और एक गुनाह उनका ये भी था कि वो एक दूसरे को गुनाह करने से रोकते नहीं थे। जो वो करते थे वो बुरा अमल था। बुराई से नहीं रोकने वालों पर भी अल्लाह की लानत होती है। जी बाजी इसमें एक करेक्शन है, वो दाऊद थोड़ा सा अलैहिस्सलाम पर दूर थी और जी ईसा जी थोड़ा अलैहिस्सलाम की मैं उनका पूरा आंसर खत्म होने के बाद बोलना चाह रही थी, बीच में नहीं रोकना चाह रही थी उनको। थोड़ा सा जी करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा गड़बड़ा गए उन्होंने थोड़ा बोलते वक्त। वो हो सकता है कि कभी कभी इंसान बोलते वक्त गड़बड़ा जाता है, उसे मालूम होता है आंसर, लेकिन बोलते वक्त थोड़ा सा इधर का उधर हो जाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील नाजिल हुई थी और दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर। तो आप लोग इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए ताकि आप इसको भूलें। जी चलिए, यही वाला आंसर अदीबा। सारे पॉइंट्स तो कवर कर दिए इन लोग में, लेकिन मैं भी थोड़ा रिपीट ही कर लेती हूँ। बनी इसराइल के जो लोग थे, काफिर थे, कुफ्र किया करते थे, तो इनके ऊपर लानत है, जिसमें ये दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल करी गई थी ज़बूर, और ईसा अलैहिस्सलाम की जो इंजील थी जो नाजिल हुई थी उन पर इसमें इन दोनों पर लानत है। और इसका रीजन ये है कि नाफरमान थे और कुफ्र करते थे, और पनिशमेंट अल्लाह की तरफ से इन्हें दिया गया था दो तरीके से। एक तो पहले इनकी कौम जो बहुत गुनाह करी थी उनका था, एक बंदर बना दिए गए थे, दूसरी एक कौम को ही पिग्स सुअर बना दिए थे ये। और ये ना गुनाह में हद से ज्यादा बढ़ जाते थे। ये खुद भी गुनाह करते थे और लोगों को भी गुनाह करने से नहीं रोकते थे ये। और इसी वजह से ये दो बड़े रीजन है जिसकी तरफ से उन पर लानत दी गई अल्लाह की तरफ से। और एग्जाम्पल्स हम डेली लाइफ का ये दे सकते हैं कि हम तो गुनाह कर रहे हैं या मूवीज या फिर सीरियल्स वगैरह टीवी पर वॉच करके, लेकिन साथ में अपने फैमिली मेंबर्स बैठे हुए चाहे हमारे बेटे बेटियां हो या फिर अपने बहने भाई हो, उनको भी गुनाह करने लगा रहे हैं। तो ये वो ग्रुप में आता है जिस पर लानत भेजी जाती है। जी अब इसमें ये भी ना, आगे ये भी था ना कि बुराई ना करने वालों की मिसाल भी फिर उसमें बताई गई है ना। जी 79 मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी जी। जैसे कि 78 में भी शुरू में इसमें ये भी है कि जो है नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने लानत दी दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। उनके जरिए जो क्या ये जो दो अजाब जो आए वो, और ये बताया जाता है इसमें कि ये जो खंजीर का जो अजाब है वो जहान में किसी और को नहीं हुआ, उस तरह का अजाब अल्लाह ताला ने दिया इसमें। और दूसरे 79 में भी जो है इन लोगों का एक मजीद और एक जो जुर्म था बनी इसराइल का, वो ये था कि वो बुराई को जो है पहले तो वो उनके उलमा रोकते थे, फिर उसके बाद जब देखते थे कि वो नहीं रुके तो फिर दूसरे दिन जो है वो भी उसी के साथ शामिल हो जाते थे, उनके साथ ही वो जो है उस बुराई में शामिल हो। जब बुराई को रोका नहीं जाता तो बुराई जो है आम हो जाती। तो उसी तरह से जैसा पहले जो है अब जो बुराई होती थी, अब के हमको पता नहीं है कि जिना क्या था, बेहयाई जो इतने खुलेआम थी, पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जो है जैसा एग्जांपल अदिबा ने दिया कि बेहयाई वो इतनी आम हो गई इसके तो पहले जो है हमको रोकना चाहिए, जैसा कि पहले जबान से रोकना चाहिए अगर बुराई देखी जाए, तो फिर उसके बाद अगर नहीं रुके तो फिर जो है हाथ से रोकना है, और फिर अगर नहीं तो कम से कम अपने दिल में तो उसको बुरा मानना है। और अल्लाह ताला जो इसी वजह से इन पर जो है लानत की कि ये लोग जो है बुराई को देखे नहीं और बुराई को जो है ये लोग रोकते नहीं। और इनका काम है और सबका काम है जो है बुराई को से रोकना है और नेकी का हुक्म देना है। जी तो ये इसमें ये भी बात बताई गई है कि अगर बुराई से ना मना किया जाए तो वो भी उनके ऊपर भी अजाब आएगा। जैसे कि जो बंदर बना दिए गए थे उसमें एक ग्रोह कौन सा था, कौन कौन से उसमें ग्रोह थे बताइए ज़किया। जी रेशमा सिर्फ कंटिन्यू करिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है। जी रेशमा सिर्फ कंटिन्यू करिए। 79
मौजूदा दौर में इसके एग्जाम्पल्स यही है कि जो मतलब जो फिल्म में जो है इतनी बेहयाई है तो सारे लोग साथ में बैठ के उसको जो है सभी एंजॉय करते। कोई मतलब पहले तो शर्मिंदगी से जो है साथ में भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आज इतना आम हो गया है कि बातें भी इस तरीके से बयान कर देते हैं कि हर चीज खुल जाती है, मतलब कोई चीज पर्दे में नहीं है। सब चीज जो है छोटे रहो या बड़े, सबको जो है आजकल हर चीज का पता है, तो वो भी जो है एकदम बेहया जिना हर चीज जो है आम हो गई, इसलिए जगह जगह जो है ऐसे फसाद फैला हुआ है और जो है बुराइयां आम हो गई है, जुर्म बढ़ गए हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बंदर बना दिए गए थे उसमें कौन से ग्रोह शामिल थे? ये बनी इसराइल का एक कबीला था। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे। चलो ठीक, इसमें मैं बताना ये चाह रही हूँ, मैं ये क्वेश्चन का ये पॉइंट आप लोगों से लेना चाह रही थी मैं, कि उसमें एक ग्रोह ये था कि जो मना करता था, एक ग्रोह ये था जो मना भी नहीं करते थे और खामोश रहते थे, और एक ग्रोह था जो काम करते थे। तो ये 3 ग्रोह थे उसमें। जो मना नहीं करते थे वो भी उनके ऊपर भी अजाब आया। ये मैं आप लोगों से चाह रही थी पॉइंट, कि वो कौन से लोग थे जो मना नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि हमें क्या लेना देना इनसे, चलो जो कर रहे हैं करने दो। तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी अजाब आया जो उनको बुरे कामों से मना नहीं करते थे। तो नहीं अनिल मुनकर की हमें सिखाई गई है बात कि अगर कहीं कोई बुराई देखी जाए तो उसको मना अगर हम नहीं करेंगे तो हम भी बराबर के गुनाह में शरीक होंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों के बहुत अच्छे आंसर्स आए हैं माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छी तैयारी की है। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए आपकी मेहनतों को, और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको कुरान में गौर व फिक्र करने वाला, तदब्बुर करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन।